بنایا جس نے پورا کرامہ ختم نبوت کا۔ یہ میں نے آج ایک موضوع ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال پر جو یہ موضوع کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا، اپنے تمام بڑے بڑے ہمارے علماء نے جو فیصلہ کیا کہ آج یوم ختم نبوت کے دن، آج یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جائے گا اور ہم ختم نبوت کا ذکر خیر ممبروں سے کریں گے۔ آج ختم نبوت کا ذکر خیر ممبروں پر کریں گے۔ جو میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت پڑھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ نصیحتی ہے، قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں اللہ کریم فرماتے ہیں وخاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ کسی صورت میں کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس نبی نے آنا تھا وہ میرے آقا کے آنے سے پہلے آ چکا ہے، اور جس نے جانا ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھے گا۔
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے. میرے محبوب نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. اوصاف نبوت حضرت عمر کے اندر موجود تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، محل نبوت کے اندر جو اینٹیں تھی وہ ایک کی گنجائش تھی، وہ میں ہی بن کے آیا ہوں، میرے سوا کسی کو نبوت اب میرے بعد نہیں ملے گی، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. تو جب نبوت کا دروازہ کی بند ہو گیا تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی اٹھے تو کہے میں زندی نبی ہوں، کوئی کہے میں تشریح نبی ہوں، کوئی کہے میں بروزی نبی ہوں، جس طرح مرضی وہ کلام کرنے کی کوشش کرے. اور آخری نبی صرف ہے تو آمینہ کے لال ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ میرے آقا ختم نبوت کی مہر لے کے آئے، ختم نبوت کا تاج لے کے آئے ہیں. تو جو ختم نبوت کا تاج لے کے آئے ہیں، اور پھر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت پر ہمیں سب سے پہلے جو کردار ادا کرنا ہوگا وہ یہ کہ ہمارے دل میں ختم نبوت کی محبت ہوگی. میرے آقا کے بعد کوئی نبی میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا. کسی لحاظ سے نبی نہیں ہے، کسی لحاظ سے کوئی کہے، کوئی زندی کہے، کوئی امکان واقعی کہے، یا کوئی اصلی نبی کہے، کوئی تشریح کہے، کوئی غیر تشریح کہے، کسی بھی لحاظ سے کوئی مانے تو اہل ایمان کبھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا کل بھی آخری نبی تھے، میرے آقا آج بھی آخری نبی، اور میرے آقا کی نبوت کب تک ہے؟ فرمایا قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد تک جس کی نبوت چلے گی میرے اور آپ کے آقا ہے، میرے اور آپ کے آقا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. پھر ایسا بھی ہوا، تاریخ کا ایک بہت بڑا دن ہے جسے 7 ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 7 ستمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ہمارے علماء نے 90 سال محنت کی تھی. کتنا؟ آج کسی نے یہاں سے ڈاکہ لگا لیا، کہیں نے وہاں سے ڈاکہ لگا لیا. 90 سال علماء نے بالتحقیق، اور کون سے علماء تھے جن میں حضرت شیخ القرآن کا نام بھی آتا ہے، جس میں پیر میں علی شاہ کا نام آتا ہے، جس میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام آتا ہے، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے جد و جہد کی، اتنی کوشش کی، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کافر قرار دیا اور ان سے مناظرے کیے، مبانے کا چیلنج کیا. تم مناظرہ کر لو، مجادلہ کر لو، مباحثہ کر لو، کچھ کرنا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا آخری نبی ہمارے آقا ہی ہے، آخری نبی ہمارے آقا ہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ موضوع کو چھیڑا اس لیے ہے کہ آج ہمارا جو چیف جسٹس ہے جس کا نام فائد عیسیٰ ہے، اس نے ایک اعلان کیا ہے، اس نے ایک اعلان کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ قادیانیوں کو ہم پوری طور پر اجازت دیتے ہیں، ہم یہ قانون پاس کرتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ بھی بنا سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی وہ تشریح بھی کر سکتے ہیں، ہر کسی کو یہاں مذہبی آزادی ہے. وہ اس پیغام کو آگے پہنچا رہا تھا. علماء نے اس پر گرفتگی فرمایا، ہوش کے ناخن لو، اگر ہم نے ختم نبوت کا یہ قانون پاس کروایا ہے تو اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. ہم نے ایسے ہی اس قانون کو پاس نہیں کروایا، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہے. 1974 سب کو یاد ہے، 1974 کے موقع پر ہم سب کو یہ منظر یاد ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یہ اخبارات بھی آج بھی موجود ہے ہمارے آئین پاکستان کے اندر، یہ یاد رکھیں. لیکن جب یہ 1974 کے اندر کیا سمجھتے صرف علماء نے ایسے ہی کیا تھا کہ لکھ دیا گیا؟ نہیں، 90 سال کی محنت کے بعد
آپ اس طرح بولتے ہیں جیسے آپ کو محبت نہیں ہے۔ آج تو دل مچل جاتا ہے انسان کا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے کہ جب بھی وہ اٹھتے ہیں تو یہ ناموس رسالت پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں انہیں حضور کی عزت ہی سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر یہ ایسی عزت سرائی کرتے ہیں کہ بندہ مومن کا دل کھولتا ہے، بندہ مومن کے حالات بدلتے ہیں۔ یار یہ کیسے ہے؟ وہ بندہ مومن کیسا ایمان رکھتا ہے کہ ختم نبوت کی بات آئے اور اس کے دل میں عشق نہ پیدا ہو، محبت پیدا نہ ہو، پیار پیدا نہ ہو، عشق پیدا نہ ہو؟ یہ ہو سکتا مجھے بولے نہیں ہو سکتا ہے۔ بندہ مچلتا ہے کہ میرے نبی کے بارے میں تو نے بات کی ہے، ابھی تازہ الیکشن گزرا ہے، لوگ اپنے اپنے لیڈر کے لیے جانے دینے کے لیے نعرے لگاتے رہے کہ ہم نے جانے دے کر اپنے لیڈر کو بچانا ہے۔ تیرا لیڈر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، تیرا لیڈر غدار بھی ہو سکتا ہے، تیرا نبی تو وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول ہے۔ بلکہ ساری کائنات میں اگر کسی کو جس مقام پر سب سے زیادہ فیض و برکات حاصل ہوئے، جس کو ساری کائنات میں افضل اعلیٰ قرار دیا گیا، وہ میرا اور تیرا نبی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان ہے۔ اور وہ ایمان کیسا ہے کہ حضور کی ختم نبوت پر روز بروز دھاکہ لگے اور مسلمان کہے ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں حاجت ہی نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، یہ وہ جاتے ہیں سڑکیں بنا کرتے ہیں۔ 1974 کے اندر جب یہ عین پاس ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ تھوڑی سی ہسٹری بیان کر دوں جی؟ کیا ہوا تھا؟ 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ کہاں سے؟ انڈیا سے آئے تھے جی؟ بولے کوئی ایران سے آئے تھے؟ پاکستان کے اندر رہنے والے 1974 کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 2 لاکھ مسلمان جیلوں کے اندر تھے۔ کتنے مسلمان جی؟ 2 لاکھ مسلمان جیلوں کی سراہوں کے پیچھے تھے۔ اور پھر اتنا عرصہ لگا، 1300 نوجوان ایسے تھے جن کو زخمی کر دیا گیا، اور بعد میں بلکہ 13,000 کی تعداد ایسی تھی جن کو زخمی کیا گیا، اور 10,000 شہید ہو گئے۔ 2 لاکھ مسلمان اہل پاکستان، رہتے بھی پاکستان کے اندر تھے، ہے بھی وہ پاکستانی تھے، اور ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ 2 لاکھ مسلمان جب 1974 کے اندر تھے، پھر وہاں کردار ادا کرنے کے لیے عبدالستار خان نیازی آئے تھے۔ عبدالستار خان نیازی آئے تھے۔ جب آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا تو پوچھا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھا، پوچھا نیازی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ نیازی صاحب کہتے ہیں صرف 7 دن اور 8 راتیں۔ آپ سمجھ نہیں پائے، لیکن سمجھتے تو پھر آپ کا جذبہ یہ نہیں تھا۔ عمر کتنی ہے؟ 7 دن اور 8 راتیں۔ کہنا حضرت آپ تو بزرگ ہیں، اتنی عمر ہو گئی ہے۔ کہتے عمر ویسے ہی گزار دی ہے جو ختم نبوت کے لیے پہرا دیتے ہوئے میں نے گزاری ہے، وہی میری عمر ہے، باقی کوئی عمر نہیں ہے۔ باقی ہمیں عمر کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمر کیا عمر ہے؟ میں نے 7 دن 8 راتیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزاری ہے، اور جو میں نے نظارے دیکھے ہیں وہ میں جانتا ہوں یا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے کردار ادا کیا۔ 1974 کے اندر پھر بڑے بڑے مناظرے، بڑے بڑے مجادلوں کے چیلنج کیے گئے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے کچھ ہے تو سامنے آؤ، کچھ ہے تو سامنے آؤ، کچھ مطلب ہے تو سامنے آؤ، ہم تجھے دلائل پیش کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ایسا ماں کا لال نہیں تھا جو اہل سنت کے علماء کے سامنے کھڑا ہو سکتا، اہل سنت کے علماء کے مقابل آتا کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی اللہ نے ان کو ظاہر بھی عطا کیا تھا، باطن بھی عطا کیا تھا۔ آج کے دور میں ابھی تو تازہ بات ہے نا، خاتم حسین رضوی صاحب، ابھی تو تازہ بات ہے، جس کے سینے میں عشق رسول کی ایک شمع تھی، جو کہتے تھے انہیں جانا انہیں جانا، آپ کیسے بولتے یاد نہیں ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ اور اتنا ساری دنیا ان کو زندگی میں کہتی تھی کیا کرتا ہے رضوی، کبھی سڑکیں بنا کرتا ہے، کبھی یہ دھرنے دیتا ہے، ایمبولینس کا رستہ روکتا ہے۔ سب نے کہا، لیکن جب جنازہ دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے عاشق رسول دیکھا ہے تو حاتم حسین رضوی دیکھا۔ جب دیکھا ہے تو تاجدار ختم نبوت پر جس نے صحیح عشق رسول کی شمع روشن کی ہے وہی تھا۔ 3.25 کروڑ بندہ جنازے پہ آیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ اپنی انگلیاں دھانتوں کے نیچے چھپا رہے تھے، اس وجہ سے کہ یہ وہ بندہ ہے ٹانگوں سے معذور ہے لیکن امت کو ختم نبوت کے لیے کھڑا کر گیا ہے، عشق رسول کے لیے کھڑا کر گیا ہے، محبت رسول کے لیے کھڑا کر گیا ہے۔ لیکن یہ اپنے اندر سے بے ایمانی اور یہ نفرت نکال دے، کیوں؟ جس کے اندر ایمان ہے وہ ختم نبوت پر کبھی بھی بیٹھتا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جس نے میرے آقا کی ناموس پر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہم اس کو کیا کریں گے؟ من سب نبی فقتلو، ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے، اور صرف گالی نہیں دیں گے بلکہ واصل جہنم بھی کریں گے، گالی نہیں دیں گے واصل جہنم بھی ہوگا۔ اس لیے آج جس موضوع کو میں نے سخن میں لایا ہے یہ موضوع بڑا درد دل والا ہے، یہ بڑا درد دل والا ہے۔ عشق اور محبت کے ساتھ اس کو سماعت کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ختم نبوت کا نظام کیسا تھا، کس محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ یہ منظر کشی کی گئی۔ اگر آپ کہیں یہ فیصلہ ہمارا جسٹس کہے تو پاکستان کس لیے بنا تھا، مطلب کیا تھا؟ لا الہ، مجھے بولے پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ آج سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سارے کہتے ہیں، لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے تو باہر نکلنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میرا کیا کام ہے؟ انہوں نے سڑکیں بنا کر دی ہے، کس دین میں ایسا ہے؟ تو بتائیں سب سے پہلے جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا تھا وہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے جس نے یہ کردار ادا کیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 84 آپ کے جو غزوات ہوئے اور اس میں 27 غزوات، 87 جنگیں ہوئی، ان میں میرے آقا کے 1200 صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے، 1200 صحابہ بھی شہید نہیں ہوئے، لیکن ختم نبوت کی باری آئی تو تاجدار صداقت نکلے تھے۔ کون نکلے تھے؟ تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق نکلے تھے۔ اللہ کی قسم آپ نے کہا جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا صدیق اس وقت نہیں بیٹھے گا جب تک اسے واصل جہنم نہیں کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے یہ واضح لفظوں میں کہا تھا کہ آج کے بعد جس نے یہ اعلان کیا صدیق اس کے ساتھ جنگ بھی کرے گا، اسے واصل جہنم بھی کرے گا۔ مسلمانوں کی تعداد کے خلاف جب یہ تعداد نکلتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا شان جس نے پہلا دیا ختم نبوت پر، حضور نے کرم نوازی بھی فرمائی ہے، حضور نے کرم نوازی بھی فرمائی ہے اور کسی کو پیچھے بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر یہ اپنے خطابات کے اندر اور صغیر کے اندر لوگوں کو بتایا اگر تم آنا چاہتے ہو آ جاؤ، آج بھی حضور کی عزت کے لیے کرو گے دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بہت بڑی سازش کی گئی، بہت بڑی سازش کی گئی۔ کی کس نے تھی سازش؟ کی کس نے تھی؟ کہاں سے یہ نظام چلا، کہاں سے یہ نظام ہوا؟ ہر دور میں عقیدت کی نزاکت کا پیش رکھنا مسلمان پر فرض ہے، مسلمان پر فرض ہے۔ تسی انج بولتے جی میں فرض نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو چیزیں فرض ہیں آپ دیکھیں ہمارے اوپر کتنے فرض ہیں، کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین نہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا ہمارے اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ جی 5۔ کتنے؟ 5۔ ہم یہ بولنے کی عادت ڈالیں گے ہمارے اندر دین کی طرف پیدا ہوگی، پھر دین کے لیے نکلنے کا جذبہ بھی آئے گا، دین کے لیے نکلنے کا جذبہ بھی آئے گا، محبت بھی آئے گی۔ 5 ارکان اسلام ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ یہ تو عرف عام میں ہے، نماز فرض عین ہے، نماز، جہاد،
جہاد بھی فرض عین ہے، صرف جہاد فرض نہیں ہے، وہ بھی فرض عین ہے۔ ادھر جہاد فرض ہے، ادھر نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے تو جہاد بھی فرض ہے، حج فرض ہے تو جہاد بھی فرض ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کریم ہمیں حکم دے رہا ہے، ساتھ فرماتا ہے تم نے کیا کرنا ہے، جہاد بھی کرنا ہے۔ تو جب مر جائے گا تو اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ نہ کہنا، کیوں؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، اور اس مقام پہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، ہم نے زندہ زندگی ایسی خوبصورت عطا فرمایا، وہ زندہ بھی ہے، اعلیٰ زندگی بھی دی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، اللہ ان کو رزق بھی دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ رزق بھی دیتا ہے۔ اب وہ زندہ ہے کون؟ جو ختم نبوت کا پہرا دے کے جاتے ہیں، جو ختم نبوت پہ پہرا دے کے جاتے ہیں، وہ کل بھی زندہ تھے۔ ہوا کیا؟ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ایک خاص مذہبی ذوق رکھتے ہیں۔ اچھا سارے کہتے ہیں تجھے سعودیہ میں ایسا نہیں ہے، ان کے اندر مذہبی کیا ہے؟ سعودی عرب کے اندر کیا مذہبی ذوق ہے؟ دیگر ممالک میں کیا مذہبی ذوق ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ چاہے یہ غریب ملک سمجھے اپنے آپ کو، یہ غربت کے شکار ہی سمجھے، لیکن عشق رسول میں سب سے پہلا نمبر پاکستان میں آتا ہے، بر صغیر پاک و ہند میں آتا ہے۔ عشق رسول کے اندر سب سے پہلا نمبر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا فرمایا ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں سے ٹھنڈی ہوا میرے نبی کو آتی ہے وہ یہی پاک و ہند بر صغیر ہے۔ یہاں سے ٹھنڈی ہوا حضور کو آتی ہے، درود پڑھنے والے دیکھے تو یہاں سے ملتے ہیں، اس کو محبت والے دیکھے تو یہاں سے ملتے ہیں۔ اور اس سرزمین میں امام احمد رضا خان پیدا ہوئے ہیں جو بیٹھ کے عشق رسول کی شمع روشن کرتے رہے، لوگوں کے دل کے اندر عشق رسول کی ایسی شمع روشن کی کہ آج تک ہر مومن کہہ رہا ہے کہ جو وہ لکھ گئے ہیں ان جیسی کوئی تحریر نظر نہیں آتی ہے۔ ایسا عشق و مستی میں پھر ہماری پنجاب کی بے شمار شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کردار ادا کیا ہے، جن میں سر فہرست پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ختم نبوت پہ ایسا پہرا دیا، آپ نے کہا مناظرہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے، مباحثہ کر لے، مناظرہ کر لے، آ جاؤ مباحثہ کر لے، تم ادھر آ میں بھی ادھر آتا ہوں، دونوں مل کے دعا کرتے، جس کی قبول ہو جائے وہ سچا ہے۔ اس کو مباحثہ کہتے ہیں نا، آ جاؤ۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر سچا ہی ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، کیا دعویٰ کیا؟ کہتا ہے اس کی تحریر بڑی اچھی تھی، لکھ بڑا اچھا لیتا تھا، اس نے کہا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے تو میں بھی لکھتا ہوں، آپ جو سونا لکھے وہ سچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کمال کیسا ہوا، جو سونا لکھے، فرمایا جو ہاتھ لگانے کے بغیر قلم لکھے، تو بھی سیاہی رکھ، قلم رکھ، یہاں تحریر کرنے کے لیے تو بھی آرڈر دے، میں بھی آرڈر دیتا ہوں۔ اب کیا ببوئد الذی کفر، کافر جب بھی اس طرح کا منظر دیکھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو گھرا لیتا ہے، مبہوت ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بھی ایسے کیا، کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہوا، تم بھی کہو میں بھی کہوں، کیونکہ جھوٹا تھا۔ علماء نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب کو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ ہوا میں نے خود نہیں کیا، پیچھے تاجدار ختم نبوت آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا مہر علی تو لکھ کہہ دینا اور یہ تحریر کروا دینا، میں محمد عربی کا اپنا کام ہے۔ کہتے حضور نے کہہ دیا، میں نے آرڈر لگا دیا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ یہی بادشاہی مسجد کے اندر کہا آ جاؤ مناظرہ کرتے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہی تھا مرزا، وہی تھا، کہتا تھا آؤ میرے مقابلہ میں۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اگر تو چاہتا ہے کامیابی تو حضور کے دین پہ آ جا۔ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی تحریرن آپ اس کو جواب دیتے رہے، فرمایا تو مقابلے میں آ۔ یہ 1857 کی بات ہے، 1857 کی بات ہے۔ اور یہ کیا ہوا، انہوں نے دیکھا ایک میٹنگ ہوئی لندن کے اندر، لندن کانفرنس، کیا نام تھا؟ یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔
بڑا ہی ضروری ہے۔ اس سے قبل ایک بات میں تھوڑے سے قوانین آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کس پر کیا ہے۔ کسی مذہب کی توہین کرنا 1995 ایک قانون ہے، 1995 ایک قانون ہے توہین مذہب پر۔ قرآن پاک کی غلط تشریح کرنا، قرآن پاک کی توہین کرنا 295 بھی یہ قانون ہے، اور توہین رسالت کرنا 295 سی ہے کہ توہین رسالت ہے، اور 298 یہ توہین صحابہ ہے، جس نے صحابہ کی توہین کی۔ اب یہ قوانین ہمیں پتہ ہو تو ہم کسی کو کرنے دیں گے؟ ہمارا ہمارا قانون ہے، یہ لا کے اندر بات موجود ہے، ہمارے آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی بندہ ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور جو ڈالے گا پھر اس کے لیے پیر میر علی شاہ کی تلوار نکلے گی، پیر میر علی شاہ کی تلوار نکلے گی۔ وہ ساری جو لندن کے اندر ہوئی نا میٹنگ، وہ تھا لندن کانفرنس۔ کیا تھی؟ لندن کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے اندر کہنے لگے کہ پاکستان کو مٹانا ہو تو کیسے، اور یہ کانفرنس 1870 کے اندر کی گئی۔ 1870 کے اندر وہ کہتے تھے ان کے اندر جو مذہبی معاملات ہیں اس کو ختم کیا جائے۔ کیسے ہم ختم کریں گے؟ یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ پاک و ہند والوں کا عشق ہی نرالا ہے، ان کا عشق ہی نرالا ہے، محبت بری ہے۔ تو کہتے ہیں ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ کوئی بندہ ایسا ہو، کوئی مذہبی بندہ ملے جو ان کے اندر انتشار پیدا کرے، مذہبی بندہ ہو ان کے اندر انتشار پیدا کرے۔ اب انہوں نے انتشار پیدا کرنے کے لیے کسی مذہبی بندے کی آڑ لی، کوئی مذہبی بندہ مل جائے ہم اس کے ذریعے یہ سارا کام کریں گے۔ اور کام کیا تھا؟ جہاد کو ختم کرنا، جہاد کو ختم کرنا۔ جہاد کیا ہے؟ فرض عین۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز فرض عین ہے، اسی طرح جہاد بھی فرض عین ہے۔ بڑی کوشش کی، وہ کہتے ہیں کون ہے جو ان کے اندر سے یہ ختم کرے گا؟ اس نے کہا جی سب سے بہتر ہے کوئی مذہبی رہنما دیکھ لو جن کو مار لگایا جائے اور وہ اس طرف آ جائے۔ تو پھر دوسرے پادریوں نے برے صغیر کے انہوں نے جواب دیا کہ یہ برے صغیر کے لوگوں کے اندر نبوت اور رسالت، اہل بیت، صحابہ کی جو محبت ہے نا، اس کا جواز پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ یہ محبت رسول ہو، محبت صحابہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یا یہ محبت اہل بیت ہو، کسی بھی صورت میں تو یہ کسی کو بھولنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر عشق رسول بھی ہے، ختم نبوت کا جذبہ بھی ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ ناموس رسالت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر کوئی صحابہ کی توہین کرے تب بھی یہ بات مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوئی اہل بیت کی توہین کرے تب بھی یہ بات مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو میں ان کے اندر عجیب سی محبت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی جھوٹا بندہ ملے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ اب انہیں کوئی بندہ نہیں ملتا تھا، اور یہ بھارت کا ضلع گرداسپور کے اندر قادیان ایک شہر ہے، یہ اس کو گاؤں کا نام قادیان تھا، جس کی وجہ سے اسے قادیانی کہا گیا۔ تو کہتے ہیں اس قادیان 1840 کے اندر یہ کیڑا پیدا ہوا تھا، 1840 کے اندر یہ وہاں پیدا ہوا۔ یہ تھوڑا سا عربی سمجھنے لگا، پھر اس نے عربی کے ساتھ فارسی پڑھ لی، اور یہ وہاں کچہری کے اندر کام کرتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بک انگلش کی بھی پڑھ لی، تو کہنے لگا ٹھیک ہے اب اس کے جو نظریات تھے وہ بدلنے شروع ہو گئے۔ جب نظریات بدلے تو انہوں نے کہا بتا کام تو کرتا جا، پیسہ ہمارا آئے گا، کام تو کرتا جا، پیسہ ہم لگائیں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، اس سے ایک کتاب لکھوائی جس کا نام تھا براہین احمدیہ۔ براہین احمدیہ، احمدیہ کے جو تلوار ہے، ان کے جو عقائد ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، وہ اس میں آئے۔ اس نے کہا جو مجدد نہ مانے مجھے وہ تو کافر ہے، جو مجھے نہ مجدد مانے وہ تو جی وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ بلکہ اس نے تو گالیاں بھی نکالی اس کے اندر، اور اس نے سب سے پہلے کہا میں مسلم ہوں، میں تو اصلاح کرنے والا ہوں، میں تو بالکل رہنمائی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس
کوئی چارہ نہیں ہے، میں تو یہی کرتا ہوں۔ کوئی انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، کوئی یہ سوشل میڈیا کا، انٹر میڈیا کا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا۔ وہ سادے لوگ تھے، رات بھی اس وقت جاتے تھے جب آگے سے کئی پروگرام ختم ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ایسے ہی ہوا کہ اس نے پھر دعویٰ کیا میں مجدد ہوں۔ پہلے دعویٰ اور کیا، پھر کہتا ہے میں مجدد ہوں۔ جب مجدد کا دعویٰ کیا پھر بعد میں کہتا ہے مسیح موعود میں ہی ہوں۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا وہ کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ پھر اس نے کہا وہ تو میں ہی بن کے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ الیاذ باللہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابتدا کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں ہوتی، اس نے پہلے پھر یہ 3-4 درجوں میں جانے کے بعد اس نے کہا میں نبی ہوں مجھے مانو، میں نبی ہوں مجھے مانو۔ اور یاد رکھے اس نے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا۔ 1891 کے اندر یہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور 1901 کے اندر کس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ پوچھا تیرے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے وہی لے کر؟ کہتے چیٹی چیٹی۔ نام کیا رکھا تھا؟ چیٹی چیٹی فرشتہ آتا ہے۔ اور یہ چیٹی چیٹی نام کس نے دیا تھا؟ انگریز نے دیا تھا۔ یہ بتا دینا اندھا نہیں جانتا تھا کوئی چیٹی چیٹی فرشتہ نہیں ہوتا۔ نبیوں کے پاس آنے والا جو فرشتہ ہے وہ جبریل امین ہے۔ وہ جو فرشتے ان کے اندر بھی درجہ رسالت رکھتا ہے، درجہ نبوت رکھتا ہے۔ فرشتوں کے اندر جو نبی اور رسول کا درجہ رکھتے ہیں ان میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہے۔ وہ ذرے فرشتہ وہ جانتا نہیں تھا، اسے دعوت کر دیا۔ آخرکار علماء نے پھر سب سے پہلے جس مرد قلندر نے اس کے بارے میں کتاب لکھی تھی وہ تاجدار بریلوی ہے اور مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کتاب لکھی اور میں آپ بلکہ ایک نہیں 5 کتابیں لکھی۔ آپ نے فرمایا مقابلہ تو جو کرنا چاہتا ہے مقابلے میں آ، احمد رضا تیرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آج کی بات ہے نہیں، اگر یہ دور صحابہ ہو تب بھی کردار اہل سنت نے ادا کیا ہے۔ اہل سنت پہ کون تھے؟ صدیق اکبر۔ کون تھے؟ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، مولا کائنات علی المرتضی، شیر خدا، مشکل کشا، شجاعت کے غضنفر۔ یہ شجاعت کے غضنفر تھے، اللہ کی قسم تلوار لے کر نکلتے۔ فرمایا جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی علی اس کو نہیں اس کے خاندان کو بھی ان کے ساتھ تن سے جدا کر کے واسطے جہنم کر دے گا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کو شک ہوا کہ یہ بندے کے اندر ختم نبوت کی کسی طرح سے بھی گنجائش ہے وہ بندہ دانہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے عقیدہ ختم نبوت پر کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی مجھے بولے کوئی نبی نہیں ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آخرکار 27 مئی 1908 کے اندر یہ مرزا ایک گٹر خانے کے اندر واش روم کے اندر گیا، وہی موت آ گئی۔ پھر علماء نے کہا نبی تو وہ ہوتا ہے جہاں اس کا وصال ہوتا ہے وہی اس کا مدفن ہوتا ہے، دفن تو ادھر ہی کیا جاتا ہے۔ پھر نکالو اپنے گٹر کو باہر، اس گٹر کے اندر اس گٹر والے کیڑے کو ڈال دیا جائے۔ اس نے ایسے کیا اور آج اس کے جو نوازنے والے ہیں جو اس کو چاہنے والے ہیں، آج ہمارا چیف جسٹس جو ہے جس کا نام فائز عیسیٰ ہے، اور اندازہ کریں یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے، وہ کہاں بیٹھا ہے؟ ہمارا قاضی بن کے بیٹھا ہے اور فیصلہ دین اسلام کے خلاف کر رہا ہے۔ کس کے خلاف کر رہا ہے؟ دین اسلام کے خلاف۔ کہتا ہے قرآن کی توہین جو مرضی کرے کوئی مسئلہ، باپ کو قبول ہے؟ قبول ہے؟ ایسے بولتے ہیں قبول ہے؟ تو انہیں قرآن میں اس نے کہا کہ احمدی قادیانی ہے، حالانکہ 2019 کے اندر ایک قادیانی نے ایسا کیا اس کی ضمانت کروا دی گئی، اس کی ضمانت کروائی گئی۔ بعد میں انہوں نے پیسہ لگانا شروع کر دیا کہ کہیں نہ کہیں سے تو کوئی سراغ مل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے تو سراغ ملے گا، ہم اس سراغ کو استعمال کریں تاکہ یہ قانون ختم کر دیا جائے۔ اور بھائی کل بھی مسلمان اپنا کردار ادا کرتے تھے، آج بھی مسلمان کردار ادا کرے۔ میرے آقا معراج پہ جائے
عرش عظیم پہ جائیں۔ اللہ کی قسم جب میرا نبی دنیا میں آیا تو رب کے محبوب کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، جب حضور معراج پر گئے تو کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، اور جب میرے نبی غار ثور میں گئے تو کہا ربی حبلی امتی، جب حضور غار حرا میں گئے تو کہا ربی حبلی امتی، عرش عظیم پر گئے تو کہا رب حبلی امتی، جب حضور کا وصال پر ملاد ہوا آپ نے جان اللہ کے سبوت پیش کر دی تو کہتے ہیں اس وقت بھی زبان پر تھا ربی حبلی امتی، اے رب میری گناہگار امت۔ تو فرمایا حضور اتنا امت سے پیار کرے تو امت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ختم نبوت میں حملہ ہو اور وہ نکل کر اپنا اظہار محبت کرے، اگر نہیں بھی نکل سکتا تو وہ پھر دل کے اندر تو یہ بات لائے جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے، وہ کل بھی کافر تھا، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہو، سب سے بڑا عہدہ نبوت اور رسالت کا ہے، سب سے بڑا عہدہ نبوت اور رسالت کا ہے۔ تو میرے نبی تو آخری نبی ہے، میرے نبی جیسا تو پوری کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر بندہ انکار کرے ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ ہم کل بھی مسترد کرتے تھے اس فیصلے کو، آج بھی مسترد کرتے ہیں، اور قادیانیوں کو یہ ہمارے آئین کے اندر 1974 کے اندر یہ بات واضح لکھی ہے، ہمارے آئین کے اندر نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ یہ کوئی سیاست کسی کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ قانون پاکستان بتا رہا ہوں، یہ قانون پاکستان ہے، نہ وہ مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ وہ تشریح کر سکتے ہیں قرآن پاک کی، ان کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اجازت دی تو آج بھی ہمارے اندر ایمان ہے، ہم وہی ہیں کہ ہم عقیدت و محبت کے لیے ہم تو یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جاں، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، انہیں تیری ذات پر تو ہر چیز قربان ہے، کوئی چیز بھی نہیں پیچھے رکھیں گے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، اللہ کی قسم بڑے بڑے ہمارے علماء نے کردار ادا کرتے ہوئے، کسی نے علامہ خادم حسین ندوی سے پوچھا رحمت اللہ علیہ سے، بتاؤ اس مقام کے فیض کیسے پہنچے؟ کہتے ہیں تمہیں نبوت کے لیے کانفرنس کروائی تھی تو اپنا مقام بیچ کے کروائی تھی، اپنا مقام ایک ہی زندگی میں بنایا وہ بھی بیچ دیا اور ختم نبوت پہ لگا دیا۔ پھر آج بھی اللہ نے جو مقام دیا ہے پوری دنیا کائنات وہ ہلتی ہے اس مرد مجاہد کے نام پہ کیا گیا ہے، سیاست کی ہے نہیں، انہوں نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے، ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے۔ بس کسی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ذہن میں رکھیں کوئی بندہ جب علماء کسی کو بلائیں، کسی کو دعوت دیں کہ بھئی یہ احتجاج ہے، ہم نے احتجاج ذات کے لیے نہیں کیا، ووٹ کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ احتجاج علماء جب نکلتے ہیں ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں، تو جو جاتے نہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، نہ کرے کہیں ایمان نہ ضائع ہو جائے۔ یہ ختم نبوت پہ رائی کا دانہ تو بہت دور کی بات ہے، ذرا سا خیال نہیں گمان بھی گزرا کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، شاید کوئی یاد آئے، شاید ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کوئی جملہ بھی کسی نے بول دیا وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ یہ اجماعی عقیدہ ہے امت کا کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پہ زندگی اور معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔